میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ امت دنیا و آخرت میں عمل کی بنیاد پر نہیں چمکائی جائے گی بلکہ یقین کی بنیاد پر چمکائی جائے گی۔ میں بولا کیسے بنے گی، کیا ہے مطلب کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ نماز میں وہ دھیان نہیں آتا، کیسے کیا کریں؟ دھیان ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کوئی چیز لانا چاہیں نہیں لا سکتے اس میں۔ ہاں کوشش تو کریں گے، محنت کریں گے، لیکن دھیان دے گا اللہ، پہلے سمجھو۔ دھیان جب آتا ہے بس یہ تو دھیان ارے سنیے تو پہلے دھیان آئے گا کس راستے سے، پہلے یہ تو سمجھیے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز بعد میں دی ہے اور اپنی بڑائی کا علم پہلے دیا، اپنی قدرت، اپنی ربوبیت، اپنی بڑائی، یہ علم پہلے دیا ہے، نماز بعد میں دی ہے۔ اس کی محنت پہلے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز بعد میں دی ہے۔ دیکھو جس کو آدمی بڑا مانتا ہے اس کا دھیان ہوتا ہے، جیسے آدمی ڈاکٹر کو بڑا مانتا ہے تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دیکھو مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پینا، حالانکہ اللہ رسول نے قرآن حدیث میں نہیں کہا ہے، یہ مثال ایک دے رہے ہیں۔ تو آدمی پوری زندگی کیونکہ ڈاکٹر کو بڑا مانا، اس کے تجربے پر چلے گا، جس کو بڑا مانتا اس کا دھیان، تو اس کا پوری زندگی دھیان رہے گا، یہ کبھی مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پیے گا کہ بڑے ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ کھانا یہ نہ کھانا، یہ پینا یہ نہ پینا، تو پوری زندگی اس کا دھیان رہے گا ہر وقت۔ اور یہ پولیس حکومت کو بڑا مانتا ہے اور حکومت کو بڑا مانتا ہے تو حکومت کے نظام کا دھیان لیتا ہے، پولیس والا دیکھ رہا ہے، کیمرے کی نگاہ میں ہے تو اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ جس کو بڑا مانتا ہے اس کا دھیان لیتا ہے۔ ایسے آج اللہ کی بڑائی کا علم سیکھا نہیں ہم نے، نہ اللہ کی بڑائی بولی گئی، نہ سنی گئی، نہ سوچی گئی۔ دنیا کے جتنے بڑے ہیں ان کو ہم سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہیں۔ آدمی کہتا ہے ڈاکٹر بڑا تو دھیان میں ہوتا کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اور اللہ کو آدمی کہتا کوئی دھیان ہی نہیں، کتنا بڑا اللہ ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کی بڑائی کو سیکھا تھا نہ، اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کو پڑھو، اللہ کی بڑائی کو سنو، اللہ کی بڑائی پر غور کرو، اللہ کی بڑائی کو سوچو، اللہ کی بڑائی کو بولو، تو اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی۔ جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے گی نا تو پھر اللہ کا دھیان اپنا اللہ دیں گے۔ جیسے اللہ ویسے ہم باہر سمجھا رہے ہوں گے اللہ کو، تو اللہ اپنا دھیان پھر دیں گے نماز میں ہم کو۔ دھیان ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اپنی کیفیت بنا لے اپنے اختیار سے۔ ہاں کوشش تو کرے گا تو اللہ چاہیں گے تو دیں گے، لیکن اللہ اس کو دیتے ہیں جیسے اللہ ہے ویسے سمجھا رہا ہوتا اس کو۔ تو یہ باہر کی جو ہماری محنت ہے ہم اس میں دعوت کیا دیتے ہیں، ہم اس میں سمجھاتے کیا ہیں، اس کے اوپر جو ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس نماز میں دھیان ہوتا ہے، اس کی نماز میں دھیان ہوگا۔ تو اب یہ ہم کو محنت باہر کی جو ہے، اگر ہم دو چیزیں ہیں، آدمی دعوت دیتا ہے باہر، ایک تو یہ اس کو دعوت دیتا ہے کہ چلو نکلو اللہ کے راستے، تمام مسائل کا حل تمہارا اس کام میں ہے، تو وہ مسئلے کے حل کیا کرنے کی دعوت دے رہا ہے، یقین سیکھنے کی دعوت نہیں دے رہا ہے، ایمان سیکھنے کی دعوت نہیں دے رہا ہے۔ اب اگر ایمان کے سیکھنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں مسئلے کا حل ہے، اس لیے تم اللہ کے راستے میں نکلو، تو وہ یقین سیکھنے کے لیے نکلے گا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نکلے گا۔ اور نکلنے پر زور نہیں دینا ہے، مقصد سمجھانے پر زور دینا ہے۔ دعوت کا کام ہے کیا کے لیے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کا کام ہے جو اس کام کا مقصد ہے اس پر زیادہ زور دینا ہے۔ اچھا ہاں، کہ کیا مقصد ہے دعوت تبلیغ کے کام کا؟ ایمان کا جو پیمانہ ہے، ایمان کی جو سطح ہے صحابہ والی، اس ایمان کو سمجھانا ہے امت کے سامنے۔ وہ کون سا ایمان ہے؟ اگر وہ ایمان سامنے رہے گا انسان کے، تب وہ اس ایمان کو سیکھنے کا وہ محتاج سمجھے گا اپنے کو۔ جب ایمان کے سیکھنے کا محتاج سمجھے گا، اس ایمان کے سیکھنے پر آئے گا۔ اور آپ نے زور دے دیا، نکال دیا زبردستی، تو نکل تو جائے گا، لیکن وہ 4 مہینے میں عاجز ہو جائے گا، پھر چھوڑ دے گا، اپنے حساب سے کام کرے گا۔ اور اگر مقصد سمجھ گیا ہے صحابہ والا ایمان، تو صحابہ والا ایمان کا تو یہ موت تک محتاج ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
باتوں میں آپ دیکھو نکلنے پر نہیں زور دیتے تھے، مقصد سمجھانے پر پورا زور دیتے تھے. آپ کہتے تھے پھر جس کی جتنا سمجھ میں آیا ہو اتنا لکھاوے، یہ فرماتے تھے. آج اصل مقصد نکلنا بن گیا ہے. صرف ایمان فرض نہیں سمجھے ہیں، تبلیغ فرض سمجھے. یہ فالٹ ہے. تبلیغ نہیں فرض، ایمان فرض ہے. یہی ٹکراؤ ہے. یہی علماء کہتے ہیں کہ تم ایک کام کر رہے ہو تو تم فرض ادا کر رہے ہو. ہم بخاری مسلم پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں اور دوسرے کاموں پر ہیں تو ہم نہیں فریضہ ادا کر رہے ہیں. نہیں بھائی مولا تھوڑا سا آپ سے ایک مرتبہ کیونکہ بہت دن ہو گیا مذاکرہ ہوا نہیں، تھوڑا مذاکرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا بینیفٹ ملتا ہے. ہاں تو ایمان فرض ہے، ایمان کا سیکھنا فرض ہے. یہ اس کے لیے کام ہے. تبلیغ نہیں فرض ہے، چلہ نہیں فرض ہے، 4 مہینے نہیں فرض ہیں. یہ سمجھ لینا. ایمان فرض ہے، ایمان کا سیکھنا فرض ہے. اگر چلہ 4 مہینے فرض ہوتے تو مولانا صاحب کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اگر فرض ہے تو وہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ بات سمجھو. نماز فرض پڑھتے ہیں، روزہ فرض رکھتے ہیں، زکوٰۃ فرض نکالتے ہوں گے، حج فرض کر رہے ہیں، نماز چلہ 4 مہینے فرض پھر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور جتنے مرکز میں کوئی نہیں لگا رہے ہیں. تو ایمان فرض ہے، ایمان کا سیکھنا فرض ہے. اس لیے ایمان کا پیمانہ سمجھانا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ والا ایمان اصل ہے. صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا پیمانہ ان کو سمجھایا تھا. آج ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ رائی کے دانے سے 10 گنی بڑی جنت مل جائے گی. سمجھ رہے نا؟ تو وہ اسی پہ مطمئن ہے. ان کے سامنے وہ ہم لوگوں کے سامنے وہ چیز ہے ہی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ زور اسی پر دیا ہے. اور ہاں سمجھاتے تھے ایمان کی ایک ایک چیز. ایمان کی اور شرک کی میں فرق بتلاتے تھے. ایمان کی اور شرک کی علامتیں بتلاتے تھے. ایمان اور نفاق کی علامتیں بتلاتے تھے. ایمان اور نفاق میں فرق کیا ہے یہ بتلاتے تھے. ابھی اس کو مولانا صاحب نے وہاں سمجھایا تھا ایک جملے سے. بلند شہر میں آپ گئے ہوں گے. اگر اللہ کے غیر کی طرف نسبت کرنا ہی شرک ہے اور اللہ کی طرف نسبت کرنا ایمان ہے. اب اندازہ لگاؤ. ایک طرف ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ بیماری شفا اللہ کے اختیار میں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہاں. اور پھر یہ کہتے ہیں یہ کھاؤ یہ نہ مت کھاؤ، اس سے یہ ہو جاوے گا، اس سے یہ ہو جاوے گا. جب اللہ کے اختیار میں ہے بیماری شفا تو چیزوں سے کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اگر ایک بیماری کا بھیجنے کا ارادہ کر لیں انسان کے اوپر، مثال کے طور پر بخار بھیجنے کا ارادہ اللہ نے کر لیا اور وہاں سے بھیج دیا، اور جاڑے کا موسم ہے، آپ اندر گرم کپڑے پہنے ہو، اوپر سے سویٹر پہنے ہو، 2 جاکٹ پہنے ہو اور ٹھنڈے پانی سے احتیاط کر رہے ہو تو بخار لوٹ جائے گا. لوٹ جائے گا بخار. وہ دیکھ کے لوٹ جائے گا بخار. تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں بیماری شفا اللہ کے اختیار میں ہے، دوسرے طرف کہتے ہیں کہ چیزوں سے احتیاط رکھو. یہ شرک کو بولا جا رہا ہے، ایمان نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں موت زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ امریکہ کے بعد اتنے بڑے بڑے ایٹم بم ہیں اور فلاں ملک کے بعد اتنے بڑے بڑے میزائلیں ہیں. تو میزائل کے داغنے سے آدمی مرتا ہے، ایٹم بم کے پھٹنے سے مرتا ہے، یا ملک الموت کی روح نکالنے سے مرتا ہے آدمی؟ انسان تو ملک الموت کی روح نکالنے سے مرتا ہے. اور موت کہتے ہیں اس کو کہ جس کی ملک الموت روح نکالے وہ مرے، اس کی موت واقع ہوئی. جس کی روح ملک الموت نہ نکالے وہ آدمی نہیں مرا. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ موت زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں اگر گولی لگنے سے انسان مر جائے، زہر کے کھانے سے انسان مر جائے تو اللہ کا نظام تو فیل ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا بھیجا تھا 70 سال کے لیے اور 50 سال کی عمر میں گولی لگ گئی، 20 سال باقی سے مر گیا. اب ملک الموت جب آئیں گے روح نکالنے کے تو دنیا میں ملے گا نہیں. تو یا پھر ملک الموت اللہ کے تابع تو ہے نہیں. وہ بندوق کا گولی، میزائل، ایٹم بم، زہر، تلوار، جھولی دیکھ رہے ہیں، جس کے جھولی لگے، جس کے گولی پڑے اس کی روح نکالیں گے. تو اللہ کے نظام سے آ رہے ہیں یا آپ دنیا والوں کے نظام سے آ رہے ہیں؟ تو یہ جملے جو انسان بول رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا تھا صحابہ سے. صلح حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی تھی، صبح بارش کے اثرات تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح بہت سے لوگ کافر ہو جائیں گے، بہت سے مومن رہیں گے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ کہیں گے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو جائیں گے.
اور جو یہ کہیں گے اللہ کی قدرت سے بارش ہوئی وہ مومن رہیں گے. تو ہم لوگ ان چیزوں کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بیماری آئی، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں میں خارش پھیل گئی. تو اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا سمجھانے کے لیے کہ اس بیماری کی نسبت کہاں سے سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خارشی والا اونٹ ہمارے اونٹوں کے درمیان میں آ گیا، اس کی وجہ سے سب کے خارش ہو گئی ہے. تو اللہ کا نظام ناقص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مقدر سے آئی ہے. اللہ کا نظام ناقص نہیں کہ ایک کو بھیجے سب کو ہو جائے. اور مثال سے آپ سمجھ لو کہ اگر ایک موبائل میں کوئی چیز بھیج رہا ہے، کوئی آدمی گانا بھیج رہا ہے، پکچر بھیج رہا ہے، اور 10 موبائل وہاں رکھے ہیں، تو 10 میں چلے جائے گی وہ چیز؟ کیوں نہیں جائے گی؟ جب دنیا والوں کا نظام اتنا پکا ہے کہ ایک موبائل میں ایک آدمی بھیج رہا ہے اور 100 موبائل وہاں رکھے ہیں، ایک ہی جس میں بھیج رہا ہے اسی میں جائے گا، تو کیا اللہ کا نظام اس سے بھی ناقص ہے کہ اللہ ایک کو بھیجے 10 کو ہو جاوے؟ اور ہم لوگ کہتے نہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. بینک کے اندر ایک رجسٹر میں ہزاروں آدمیوں کے نام لکھے رہتے ہیں اور اس میں ایک کھاتے نمبر لکھے رہتے ہیں. آپ تو کمپیوٹر میں ہو گئے ہیں، پورے ایک کمپیوٹر کے اندر سارے بینک کے اندر کھاتے اور اس میں سارے اکاؤنٹ نمبر سب لکھے ہوئے ہیں. اب کوئی آدمی اگر اپنے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ لگاوے تو اس کے برابر میں جس کا اکاؤنٹ ہے تو کیا اس کے میں چلا جائے گا؟ تو پھر دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آدمی جملے بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ یہ جملے شرک کے جملے ہیں، ان جملوں کی وجہ سے آدمی جہنم چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، سب کو معاف کر دیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق میں فرق بتلایا. آپ اندازہ لگاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے فراست والی شخصیت جو کہ ایک ملک شہر میں جا رہے تھے اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کے حالات بتا دیے تھے کہ آپ یہاں جاؤ گے، یہاں کا گورنر کا مکان کیسا ہوگا، پردے پڑے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے. جب پہنچے تو ویسے ہی سب کچھ ملا. آدمی کی شکل دیکھ کر اندر کے حال کے پتہ لگا لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور نفاق کے بارے میں پتہ نہیں لگا پاتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے کس کے جنازے میں شریک اور اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آج مسلمان سمجھ رہا ہے کہ منافق کون ہے، مسلمان کون ہے. یہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک علامت بتائی نفاق کی کہ منافق جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور مسلمان سچ بولے گا. اب اس جھوٹ کو آپ کہاں فٹ کرو گے بتاؤ؟ اگر اس جھوٹ کو آپ ظاہر پر فٹ کر رہے ہو تو اس حساب سے کوئی مسلمان نہیں، سب منافق سب بولتے ہیں. بھائی ابھی آپ کسی چیٹ کے بعد جاؤ، اس سے کہو کہ لاکھ روپیہ دے دو تو کہے گا ہے ہی نہیں. کیا اس کے بعد 1 کروڑ روپیہ ہو تو جھوٹ بولا اس نے کہ نہیں بولا؟ تو منافق ہو گیا کیا؟ اگر کوئی آدمی کہے لاؤ اپنی گاڑی دے دو ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، اس کو جانا نہیں ہوگا تب بھی کہے کہ یار ہم کو بھی جانا ہے، تو منافق نہیں ہوا وہ؟ کیا منافق ہو گیا؟ اور اگر اس جھوٹ کو آپ ظاہر پر فٹ کر رہے ہو تو یہ جھوٹ تو ابراہیم علیہ السلام بھی 3 مرتبہ بولے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یا جو میلہ لگتا تھا اس میں لوگ جاتے تھے جو ٹہلنے گھومنے کے لیے، اور وہاں ان کا سالانہ ایک میلہ تھا قسم کا، اور سارے لوگ جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے تھے کیونکہ وہاں وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہماری طبیعت خراب ہے. طبیعت نہیں خراب تھی، سمجھ رہے نا. اور پھر جب واپس آئے تھے تو ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ ابراہیم واپس آیا تو سب ٹوٹے ملے. ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے تھے. لوگوں نے پوچھا کس نے توڑا؟ تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم نے نہیں توڑا، بڑے والے بت نے توڑا ہے. اور جب مصر جا رہے تھے تو بادشاہ بیوی سے کہا تھا بادشاہ جب بلائے گا پوچھے گا تو کہہ دینا کہ ہم ان کی بہن ہیں، بیوی نہیں ہے، اور اسلامی طریقے سے ہماری بہن ہوں. تو اس حساب سے تو ابراہیم علیہ السلام بھی جھوٹ بولے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بابی سے صحبت کر رہے تھے، بیوی اٹھ کر آ گئی، دیکھا چلی گئی چھوڑا لینے کے لیے. چھوڑا لے کر جب آئیں اتنی دیر میں فارغ ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ تو کہا کہیں نہیں. کہا نہیں تم صحبت کر رہے تھے باندھی؟ تو کہا نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کر رہے تھے. بحث بھی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عربی کے کچھ شعر پڑھنے لگے. کہا دیکھو اگر ہم ناپاک ہوتے تو قرآن کہاں پڑھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. تو ان کی باندھی نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد بھی چٹلا دیا کہ یعنی تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم غلط ہیں. تو آپ بتاؤ تو جھوٹ بولے کہ نہیں عبداللہ ابن مسعود؟ کیا منافق ہو گئے اتنے بڑے صحابی؟ پھر اس جھوٹ کو کہاں فٹ کرو گے آپ؟ یہ جھوٹ یہ ہے اصل کہ کر رہے ہیں اللہ اور نسبت کر رہے ہو اللہ کی غیر کی طرف، یہ جھوٹ ہے. بیماری اللہ نے بھیجی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں چیز کے کھانے سے ہو گئی.
शिफा अल्लाह ने दी और आप कह रहे हो कि डॉक्टर के हाथ में शिफा है, डॉक्टर की दवा से ठीक हो गया। मारा अल्लाह ने अपने हुक्म से और आप कह रहे हो कि गोली लगने से मर गया। ये एक बात जो आप बोले, ये जो हम स्त्री और साहबी रजी अल्लाह अन्हु ने वादी के साथ किया था ना, हाँ हजरत साहबा वाकया है। हाँ, तो सब में लिखा हुआ है। हाँ, तो ये झूठ बोले ना, ये तो अपनी औरत से। हाँ, तो अगर झूठ को, यहाँ हमारा मकसद समझाने का ये है कि अगर झूठ को आप जाहिर पर फिट करोगे तो जाहिर में तो सब झूठ बोलते थे, तो क्या सब मुनाफिक हैं? झूठ ये है कि जो अल्लाह काम कर रहे हैं उसकी निस्बत अल्लाह के गैर की तरफ कर रहे हो आप, ये असल झूठ है। हाँ। एक एक चीज अल्लाह बना रहे हैं अपनी कुदरत से और आप जिन शक्लों से हो रहा है उन शक्लों से होना बोल रहे हो, तो ये झूठ है असल। तो ईमान वो साहबी ने झूठ इसलिए बोला था कि ताकि झगड़ा ना हो, इसके लिए बोला था ना। हाँ, इसके लिए बोला था, मगर यहाँ जो मकसद हमारा बतलाने का ये है कि असल झूठ ये है कि सारे काम अल्लाह कर रहे हैं, हम उसकी निस्बत अल्लाह के गैर की तरफ कर रहे हैं। हाँ। इनके करने से ये हो गया, उनके करने से ये हो गया, ये असल झूठ है। समझ रहे हैं ना? तो निफाक ये है। हाँ, आप अंदाजा लगाओ, मक्के में मुनाफिक नहीं थे, मक्के में मुनाफिक नहीं थे। 13 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मेहनत की, वहाँ कोई मुनाफिक हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? हालात तो सबसे ज्यादा मक्के में थे। मुशरिकीन मक्का परेशान ज्यादा मक्के में करते थे, मदीने में तो यहाँ इनके अपने भी थे, साथ देने वाले थे सब, वहाँ कोई साथ देने वाला नहीं था, तो वहाँ मुनाफिक क्यों नहीं हुए? और मदीने में जब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ मुनाफिक हुए, इसलिए कि मक्के में अमाल नहीं मिले थे। सारे हुक्म जो मिले हैं, अमल मिले हैं, वो मदीने में मिले हैं, और जो हुक्म मिले हैं वो असबाब के मुकाबले पर है। नमाज मिली कायनात के तमाम नक्शों के मुकाबले पर। अब जब नमाज मिल गई और अमाल मिले तो असबाब के मुकाबले पर मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करते थे अमल पर सबब के खिलाफ, तो सहाबा तो यकीन कर लेते थे, और जो लोग शक करते थे कि बगैर असबाब के कैसे हो जाएगा तो वो मुनाफिक हो गए। वरना साहब मक्के में मुनाफिक होना चाहिए, मक्के में नहीं थे, यहाँ बन गए। तो अमल पर जो शक करेगा कि खाली इससे कैसे हो जाएगा, खाली अल्लाह कैसे कर देंगे, तो समझ लो कि निफाक की अलामतें अंदर पनप रही हैं। हाँ, तो ये है असल। इसलिए मौलाना लियाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुसलमानों को गलत फहमी है कि ईमान हमारे अंदर मौजूद है, इसलिए उसके बाद की चीज़ों में लगे हुए हैं। आज आदमी जो नमाज के अमल ईमान के बाद जिन चीज़ों का दर्जा उसमें लगा हुआ है, और ईमान की बात सरस तरीके से गुजर जाता है, हालांकि ईमान असल है। मौलाना इस्लाम 2-3 घंटे ईमान समझाते थे और फरमाते थे कि ऐसा बनने के लिए बताओ कौन कौन तैयार है। ईमान होगा तो अमल से उसके काम बनेंगे। तो नमाज में यकीन आएगा तो नमाज के जरिए अल्लाह से लेने वाला बन जाएगा। और क्या? और ये देखा माशाल्लाह सलातुल तस्बीह का एहतमाम किए हैं, तो उसमें इंशाल्लाह बड़ा वो लगता है, मतलब कि टाइम भी लगता है, लेकिन इससे देखा ध्यान धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, तो मेहनत कीजिए आप, की नमाज में ध्यान जमाने की मशक कीजिए, और खाली वक्त में नफिल नमाजें पढ़िए, उसमें ध्यान जमाने की मशक कीजिए। लेकिन असल जो आपका ध्यान आएगा नमाज में वो बाहर कलमा समझाने से। कलमा समझा के बाहर आओ, फिर आप बैठकर ध्यान के साथ अल्लाह का जिक्र करो। जिस अल्लाह को जैसे समझाया वैसे अल्लाह है, वो हमारे जिक्र को सुन रहा है, हम उसके सामने बैठे हैं। अब ध्यान जमा कर उसका जिक्र करो, इज्तिमाई उसकी बड़ाई बोल कर आओ और इनफरादी में बोलो, तो ध्यान नमाज में देंगे अल्लाह, फिर मुजमान पैदा होगा। बाकी सारी बातें जो हम बता रहे हैं हज़रत के बयान में है, आप पढ़ो, उसमें मिलेगा इंशाअल्लाह आपको। 3 9 6 8 9 9 4 5 5